سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان، اللہ نے اپنے مبارک گھر میں اور یہ مبارک مہینوں میں، حج کے مہینوں میں اللہ نے ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے ساتھ میں کہہ دے اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، آمین. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین. اللہ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، بولو آمین. میرے پیارے دوستو، مجھے 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے. تقریباً 40 منٹ ہمارے پاس ہے. اس کے بعد ہم سنتیں ادا کریں گے انشاءاللہ، پھر خطبہ اور نماز ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے، پورا مجمع میرا ساتھ دے گا کہ بھائی میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہم اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ فرماتا میری یاد اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی. ہماری ناپاک زبان پر اگر اللہ کا پاک نام آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ہم سے پیار ہے. تو میرے پیاروں، ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. لیکن صرف ذکر نہیں کرنا، ابھی ایک عادت ہو گئی ہے کہ جس کو دیکھو اللہ اللہ اللہ، بہت اچھا ہے ذکر کرتا. لیکن ذکر کرنے سے پہلے ہمارے دل و دماغ میں ایک بات ہونی چاہیے کہ میں جس اللہ کا نام لے رہا ہوں وہ اللہ بہت بڑا ہے. بولو وہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. آج میرے دوستوں سمجھ میں نہیں آتا، نہ کرنے کے کام ہم لوگ کر رہے ہیں، کرنے کے کام نہیں کر رہے ہیں. نہ کرنے کے کام میں لگے، جو نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ کرے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور جو کرنا ہے اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، کامیابی کا راستہ ایک ہی راستہ. سب ساتھ میں بولو، کامیابی کا راستہ ایک ہی راستہ، اور وہ راستہ ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کے راستے پر چلنا، اللہ کی قسم یہی دنیا میں کامیابی اور یہی آخرت میں کامیابی. بھائی یہی دنیا میں کامیابی اور یہی آخرت میں کامیابی. اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلکہ میرے پیاروں، اگر ہم اوپر سے چلے نا، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کو نبی بنایا، بولو اللہ نے جب بھی کسی کو نبی بنایا، اور جس کو بھی نبی بنایا اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تو نے بہت بڑا عہدہ دیا، تو نے مجھے نبی بنایا، مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے ایک ہی بات کہی، سب سے پہلی بات کوئی کام نہیں کرنا، بس سب کو ایک ہی بات کہہ دو، کرنے دھرنے والا توحید. بولو لا الہ، یعنی آواز سے بولو نا لا الہ. آپ کو معلوم ہوگا ایک نبی جن کا نام ہے حضرت ہود. زور سے بولو نا، نام کیا؟ حضرت. ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، لیکن نام بہت پیارا. نبی کا نام ہے ہود. بولو کیا نام ہے؟ ہود. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبی بنایا، حضرت ہود علیہ السلام نبی بنے. اللہ نے کہا جاؤ تمہاری قوم کی طرف جاؤ. ان کی قوم کا نام ہے قوم عاد. بولو قوم کا نام کیا ہے؟ قوم عاد. اللہ نے کہا یہ جو عاد قوم ہے اس کی طرف تم جاؤ. حضرت ہود نبی بن کر گئے اور کہا اللہ میں یہ پوری قوم ہے، ان کو کیا کہوں کیا؟ اللہ نے کہا کچھ مت کہو، ایک ہی اعلان کر دو لا الہ. بولو 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 لا الہ الا اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. قرآن کریم میں 8ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت ہود علیہ السلام، پورا مجمع کہے گا، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں گئے اور جا کر کہا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ایک ہی کام کرنا. بولو نہیں بلند آواز سے بولو نا لا الہ
تو ہم بھی اپنے دل و دماغ میں بٹھائے کرنے دھرنے والا کون؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک نبی کی مثال دی، کون؟ حضرت ہود۔ اسی 8ویں پارے میں آگے چلے، دیکھو مفتی صاحب بیٹھے، سب علماء کو معلوم ہے، آگے چلے اللہ نے ایک اور نبی کو نبی بنایا جن کا نام ہے حضرت صالح۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت۔ اور اللہ نے ان کو کہا جاؤ تم بھی ایک قوم کی طرف جاؤ، قوم کا نام ہے قوم سمود۔ بولو قوم کا نام ہے قوم سمود۔ حضرت صالح کا بھی وہی معاملہ، گئے اپنی قوم میں، گئے ساری قوم کو جمع کیا، اللہ نے میرے کو نبی بنایا۔ پھر حضرت صالح نے کہا اللہ ان کو کہوں کیا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی ایک ہی بات کہہ دو، کیا؟ بولو نا کیا؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح سے کہا اپنی قوم سمود کی طرف چلے جاؤ۔ جب حضرت صالح اپنی قوم میں گئے تو پکارا اللہ ان کو کیا دعوت دوں؟ اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، بولو لا الہ۔ تو حضرت ہود ہو تو ایک ہی پیغام لا الہ، حضرت صالح ہو تو ایک ہی پیغام، بولو لا الہ۔ میں ایک اور مثال دے دوں، ایک اور نبی ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت شعیب۔ بولو کون؟ حضرت شعیب۔ ان کو بھی ان کے قوم کی طرف بھیجا، ان کے علاقے کی طرف بھیجا۔ ان کے علاقے کا نام مدین۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت شعیب کا بھی بالکل وہی معاملہ، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے علاقے مدین کی طرف چلے گئے، پوری قوم کو جمع کر دیا، کہا اللہ ان کو کیا کہوں؟ اللہ نے کہا لا الہ۔ اب آ جاؤ بڑی بنیادی بات پر، حضرت ہود ہو، بولو کون؟ حضرت ہود ہو یا حضرت صالح ہو یا حضرت شعیب۔ ارے ہمارے نبی جب معراج پر گئے، کہہ دو نا سبحان اللہ، ہمارے نبی سے بڑھ کر تو اللہ کی قسم کوئی نبی ہے۔ زور سے بولو نا، یہ اپنا یقین بہت ڈھیلا ہو گیا ہے۔ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ ہمارے نبی جب معراج پہ گئے اور عرش پر، بولو کہاں پر گئے؟ عرش پر چلے گئے، جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ہمارے نبی عرش پر گئے اور جا کر کہا اللہ میں عرش پہ آیا، مجھے کون سی تعلیم دینے والا؟ اللہ نے کہا تم عرش پہ آئے ہو، عرش سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں، میں وہ تعلیم دینے والا جس سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں۔ جاؤ جب بھی جاؤ اپنی امت میں جا کے ایک ہی اعلان کرنا لا الہ۔ ہمارے نبی یہ پاک بھائی، اللہ نے ہر نبی کو کہا اعلان کرنا لا الہ، لیکن ہمارے نبی کو جب اللہ نے کہا کہ تم بھی اعلان کر دو لا الہ الا اللہ، تو ہمارے نبی نے پوچھا فائدہ کیا ہوگا؟ سب کو کہہ دوں گا لا الہ الا اللہ، سب کہیں گے لا الہ الا اللہ، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا میرا محبوب تیری امت ہے، تو پیارا ہے تو تیری امت بھی بہت پیاری ہے، تو پیارا ہے تیری امت بھی پیاری ہے، جا کر کہہ دے اپنی امت کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا میری عزت اور جلال کی قسم سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بولو سب کے گناہوں کو۔ یہ قرآن میں لکھا، قرآن میں پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر۔ ہمارے نبی معراج پر اللہ نے کیا فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی اعلان کر دے، بولو لا الہ۔ تو اب پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے دل کو صاف کرو، ہمارا ماتھا کہیں اور نہیں جھکے، نہیں اللہ کی قسم نہیں، اللہ کو سب برداشت ہوگا لیکن شرک اور کفر، بولو اللہ کو برداشت نہیں۔ اسے پورا مجمع پکا ارادہ کرے کہ ہمارا دل یقین والا بنے، لا الہ، بولو نا ساتھ میں، بولو نا لا الہ۔ اے وہ اللہ کے ولی، آپ نے نام سنا ہوگا نا اللہ کے ولی، بہت پیارے اللہ کے ولی، بولو نا حضرت بابا فرید الدین۔ کیا نام؟ حضرت بابا۔ میں نے زور سے بولو گے تو اچھا لگے گا۔ اے ولیوں کو مانتے ہو نا؟ نہیں دھیرے دھیرے بولتے تو پیٹ میں کچھ تکلیف ہے، زور سے بولو نا حضرت بابا
اللہ کے ولی اور 20-22 سال کی عمر، ماشاء اللہ جوان تندرست حضرت بابا فرید الدین جا رہے چلے جا رہے، پتا چلا بھائی پانی ختم ہو گیا. ارے پتا چلا پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے، اور ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. بولو ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. اب حیران پریشان ہے کہ پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، ارے کھانا پکانا ہے، ہاتھ دھونا ہے، ارے یہ سب تیار کرنا ہے، اور پانی تو ہے نہیں. بس حضرت بابا فرید الدین نے یہ سوچا کہ چلو بھروسہ کس پر چلیں گے، اس لیے اگر آخر میں پانی نہیں ملے گا تو تیمم کریں گے. نماز تو نہیں قضا ہوگی نا. ارے بولے نماز تو قضا نہیں، لیکن چلے اللہ کے بھروسے چلے. میرے پیارو آپ سنو گے تو حیران ہوں گے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، پورا نام کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، اللہ کے ولی. گئے تو پانی مل گیا. بولو سبحان اللہ. ارے بڑا حوض مل گیا یا بڑا کنواں جیسا مل گیا، پانی مل گیا. ارے دوڑے گئے گا، اللہ تیرا کرم میں پانی ملا. لیکن جب وہ کنویں کے پاس گئے تو پانی تو نیچے تھا. بولو پانی کہاں تھا؟ نیچے. پانی ہے بالکل صاف کلیئر پانی، وضو کے لائق پانی، کھانا پکانے کے لائق پانی، لیکن بولو پانی کہاں ہے؟ تو حضرت بابا فرید الدین نے دیکھا کہ پانی تو بہت نیچے ہے، اس کو نکالنے کے لیے تو کوئی رسی اور ڈول، بھائی کوئی رسی ڈول ہو. اس زمانے میں مشین تو تھے نہیں کہ بٹن دباؤ اور پانی، تو رسی اور ڈول ہونا چاہیے. تو حضرت بابا فرید الدین نے کیا سوچا، کہا کہ پانی تو مل گیا ہے، اب میں یہیں پہ آرام کرتا ہوں، کوئی آنے جانے والا آئے گا، ظہر کا وقت تو کافی لمبا ہے، کوئی آنے جانے والا آئے گا. اس کے پاس تو بھائی میں اکیلا تھوڑی جنگل میں ہوں، کوئی اور بھی ہوگا جنگل میں، اس کے پاس رسی ڈول ہوگا تو میں لے لوں گا. بولو میں لے لوں گا، پھر پانی نکالوں گا، ہو جائے. حضرت بابا فرید الدین یہ سوچ کر اپنی چادر بچھائی. بولو چادر بچھائی اور آرام. ابھی تو تھوڑی دیر ہوئی ہوگی کہ دھار 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 کچھ آواز آئی. حضرت بابا فرید الدین اٹھے کہ یہ جنگل میں یہ آواز کا کیا ہے. ایسے جلدی سے اٹھے تو دیکھا کہ وہ جنگل کے جو ہرن ہوتے نا، ہرن سمجھتے ہو نا، ہرن، وہ بڑے بڑے سینگ والے جنگلی ہرن، وہ سب دوڑے کنویں کی طرف آ رہے. حضرت بابا فرید الدین دل میں سوچنے لگے، کائے کو آتے ہو، انسان کو نہیں ملا، جانور کو کہاں پانی ملے گا. میں پانی تو نیچے ہے، اندر تھوڑی ڈبکی لگاؤ گے. لیکن بابا فرید الدین کہتے میں تو دل میں سوچوں کہ ان کو پانی ملے گا تو کہاں سے ملے گا. حضرت بابا فرید الدین کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جانور جب کنویں کے پاس آئے آٹومیٹک پانی اوپر آ گیا. بولو سبحان اللہ. بالکل پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر. یہ لانے والا کون اور پانی کو زمین میں ڈالنے والا کون؟ آج جو بارش ہو رہی ہے اپنا چلا کچھ چلا. ارے بارش کو دیکھ کے تو اللہ کو پہچانو کہ اپنا کچھ بھی نہیں چلتا. ہاں سورت کا کروڑوں پتی ابا جو پتی وہ بھی حیران ہے. آج تک ایسا ہوا آجا آ گیا پانی ہوا، اور جب پانی آیا رک گیا پانی. اللہ کہتا میرا بندہ تیرا کچھ نہیں چلے گا، میں برسانے پر آؤں گا، کوئی روکنے والا نہیں، میں روکنے پر آؤں گا. یہ جتنے موسم والے نا پیپر میں آتا ہے 3 دن سورت بالکل اندھیرا دھوم دھام بارش، ایک قطرہ بھی نہیں گرتا پانی کا. اگر یہ اب 3 دن پانی نہیں آئے گا تو دھوم دھام آتا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا بندہ یہ تیرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے. بولو یہ کس کا کام ہے؟ تو یہ ہرن آئے، بولو پانی لانے والا کون؟ آپ لوگ سورہ ملک پڑھتے ہوں گے، 29ویں پارے میں ایک سورت ہے، پہلی سورت سورہ ملک. پڑھتے ہو تو ہاں بولو، نہیں پڑھتے ہو تو نہ بولو. ایسا منہ مت لگتا ہو جیسا میں نکاح قبول کرواتا ہوں آپ کا. پڑھتے ہو؟ جو لوگ پڑھتے ہیں نا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرا جو امتی سورہ ملک پڑھتا ہوگا، ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا کہ اس کو قبر میں کبھی عذاب نہیں آئے گا. لیکن ہم لوگ پڑھتے رات کو پڑھنے کا سونے سے پہلے پڑھتے. مفتی صاحب آپ بول رہے ہو، یہ کہاں بول رہے؟ پڑھتے. اور یہ پڑھیں گے بھی کیسا؟ وہ ٹی وی سیریل کا تو ایسا دیوانہ ہے. ہاں بھاگے گا بتانا اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ذرا میرے کو فون کر کے بتانا. کیوں تیرے باپ کی شادی تھی؟ کیسا پریشان ہوتا ہے بھائی. یہ ہیرو کے پیچھے کیسا پریشان ہوتا ہے جو کم بخت یہاں پردے کے اوپر ڈھونگ کرتا ہے. بھائی یہ تھیٹر کے پردے پہ حقیقت ہے کہ ڈھونگ ہے؟ نہیں زور سے بولو نا. حقیقت ہوئے تو میرے کو بھی ٹکٹ لا کے تو ساتھ میں چلیں گے. بولو نا حقیقت ہے کہ ڈھونگ ہے؟ ارے وہ ڈھونگ ہے. وہ اتنی بڑی چھلانگ لگایا، کوئی لوکھنڈ کا بنا تھا کہ پاؤں نہیں ٹوٹا. ارے بولو نا ڈھونگ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں میرے کو ایک بھائی نے بولا مولانا کیا پکچر تھی، چاروں طرف سے دشمنوں نے فائرنگ کی، ہیرو کو کچھ نہیں ہوا. اور پھر کیا ہوا؟ اچانک ایک بندوق اس کے ہاتھ میں، ڈھار سب مر گئے. کیا میرے دوستو یہ پاؤلی بناتے ہیں اپنے کو اور بننے جاتے ہو آپ لوگ؟
یہ پکچر میں جو دیکھا، ٹی وی سیریل میں دیکھا، ڈھونگ ہے ڈھونگ، لیکن معلوم نہیں، جو معلوم ہے کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن اس کا چہرہ اپنے کو پسند آتا ہے، اس کے بالوں کی سٹائل اپنے کو پسند آتی ہے، اس کے کپڑے اپنے کو پسند آتے ہیں، اس کا ڈائیلاگ اپنے کو پسند آتا، اور ہمارے نبی جو عرش پر پہنچ گیا ان کا چہرہ ہم کو نہیں پسند آتا۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ خیر واقعے پر آ جاؤ، تھوڑا ٹریک بدل گیا، معاف کرنا۔ وہ ہرن کہاں پر آ گئے؟ ارے زور سے کہاں پر آئے؟ اور آٹومیٹک پانی آ گئے۔ لانے والا کون؟ بولو لانے والا کون؟ سورہ ملک کی آخری آیت، بولو پارہ نمبر 29، سورہ ملک کی آخری آیت۔ اللہ نے ایسا اوپن چیلنج پانی کے بارے میں کیا، اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ فرماتا اے میرا پیارا نبی اعلان کر دے، اگر اللہ پانی کو زمین میں ڈھسا دے گا کوئی اوپر لانے والا نہیں ہوگا، اور اگر پانی اوپر چھلا چھل لبالب آتا رہے گا اسے کوئی اندر لے جانے والا۔ تو جانور آئے، بولو پانی، سارے جانوروں نے اپنی زبان نکالی، فٹافٹ فٹافٹ پانی پینا شروع کیا۔ یہاں اللہ کا ولی دیکھ رہے، کون اللہ کا ولی؟ اور دیکھ رہے کہ اللہ یہ کیسا معاملہ، انسان آیا تو پانی اور یہ جانور آئے تو پانی۔ لیکن حضرت بابا فرید الدین نے کہا کوئی بات نہیں، اب یہ جانور جائیں گے تو میں پہنچ جاؤں گا، پانی تو اوپر ہی ہے۔ جیسے جانور گئے، سب جانور چلے گئے، اے بابا فرید الدین دوڑے وضو کرنا، بھائی ظہر کی نماز پڑھنا، گئے جیسے پانی کے پاس گئے، پانی دھاپ کر کے حضرت بابا فرید الدین 20-22 سال کا اللہ کا ولی روئے۔ ہم کو آتا ہے کبھی رونا؟ ارے یہ تو پانی نیچے چلا گیا تو بابا فرید الدین کس کے سامنے، اور ہم نے فجر نہیں پڑھی، روئے۔ کتنا نمک حرام اور غدار ہوگا بھائی۔ اے پانی نیچے چلا گیا، حضرت بابا فرید الدین روئے، اور روتے روتے جو دعا مانگی ہے، مانگیں گے ہم لوگ بھی مانگیں گے، بولو ہاں بولو انشاءاللہ مانگیں۔ حضرت بابا فرید الدین نے روتے روتے جو دعا مانگی، اللہ میں انسان، اللہ میں کلمہ پڑھنے والا، اللہ میں مسلمان، اللہ میں تیرے نبی کا غلام، اللہ میں آیا تو تو نے پانی اندر رکھ دیا، ارے وہ جانور آئے تو پانی اوپر آ گیا، اللہ یہ کیا معاملہ؟ اور پھر بابا فرید الدین نے وہ دعا مانگی کہ ہمارے نبی نے بہت پہلے کہا تھا یہ دعا کوئی بھی مانگے اور اس کے بعد اپنی دعا مانگے، اللہ اس کی ہر دعا کو پورا کر لے گا۔ سننا ہے آپ کو دعا سننا ہے جو کس نے مانگی، لیکن بتائی ہوئی کس کی ہے؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ کون سی دعا مانگی؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی فاسقنی الماء۔ بابا فرید الدین نے دعا مانگی، سب ترجمہ ساتھ میں کریں گے۔ بابا فرید الدین نے دعا مانگی، اللہ پیدا کرنے والا تو ہی، بولو پیدا کرنے والا تو ہی، ہدایت دینے والا تو ہی، کھلانے والا تو ہی، پلانے والا تو ہی، موت دینے والا تو ہی، زندہ کرنے والا تو ہی۔ بس یہ دعا مانگو، اور پھر حضرت بابا فرید الدین نے کہا اللہ پانی دے دے، بس اتنا کہا پانی دے دے۔ غیب سے آواز آئی، اے فرید الدین، کس کی آواز آ رہی ہے؟ وہ اللہ کے ولی تھے، کس کی آواز سنتے تھے؟ اللہ کی آواز آئی، اے فرید الدین میرے بندے، پانی نہیں آیا نا، جانوروں کے لیے آیا۔ تو بابا فرید الدین نے روتے روتے کہا اللہ اسی لیے تو تیرے سامنے رو رہا ہوں اللہ کہ جانوروں کے لیے پانی آیا، میرے لیے پانی نہیں آیا۔ تو اللہ کی آواز آئی، او میرے بندے فرید الدین، جانوروں نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں پانی لے کر آیا، تو نے رسی ڈول پر بھروسہ کیا اس لیے پانی اوپر نہیں آیا، تو بھی جانوروں کی طرح مجھ پر بھروسہ کیا ہوتا، اے بندہ پانی اوپر نہیں لاتا، پانی اوپر لاتا اور خود پانی کے ذریعے تجھے وضو بھی کروا دیتا۔ میرے پیارو، یہ ہم کو ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بھروسہ کس پر ہونا چاہیے، مانگے تو کس سے مانگے، بولو نا، کون کون تیار ہے بھائی، کون کون تیار؟ اور ایک بات سمجھ لو میرے دوستو، ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی قربانی کا موسم آ رہا نا، تو میں ایک بات بتا دو، یہ قربانی کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں بولو نا، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں بھائی، جس کے اندر طاقت ہوگی تو چھوٹے میں اپنا حصہ رکھے گا، جس میں طاقت نہیں ہوگی بڑے میں اپنا حصہ رکھے گا، لیکن کریں گے قربانی، بولو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے قربانی کریں۔ ہاں ہمارے یہاں سورت میں تو بڑا ناٹک ہوتا، آ کر کہتا ہے آ نانا میرا بکرا دیکھ کے جا، اور بکرے کا وہ کیا کرتا ہے، وہ
دیکھا کیسے دو لایا ہوا اونچے اونچے اونچے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ کہتا میں کبھی تمہارے بکروں کا، تمہارے جانور کا، اللہ کہتا میں کبھی گوشت نہیں دیکھتا، اس کے چمڑے کو نہیں دیکھتا. اللہ کہتا میں تو تیرے دل کو دیکھتا ہوں، کون سے دل سے تو قربانی کرے گا. اور کیوں کرتے ہم لوگ قربانی؟ کیوں کرتے قربانی؟ آج آپ کو بتاؤ میرے پیاروں، تھوڑے سے وقت میں، قربانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہم جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں اور جو خون نکلتا ہے اور جانور جو تڑپتا ہے، یہ ہم کو ایک سبق دیتا ہے. یہ سبق دیتا ہے کہ جیسے جانور کے گلے پر تو نے چھری چلائی ہے، جب وقت آوے اپنے نفس پہ چھری چلا دینا، اور یاد رکھنا اپنی مرضی کو پیچھے کر دینا، اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دینا. یہ قربانی ہمارے لیے تو بہت آسان ہے بھائی. ارے بولو، ہمارے لیے تو 1000 روپے میں ہو گئے قربانی، ایک حصہ ہو گیا 1000 روپے میں قربانی ہو گئی. لیکن یاد رکھو اللہ 1000 نہیں دیکھتا. ہاں، کوئی جو ہے 25,000 کا بکرا خریدتا ہے، تو کوئی 60,000 کا خریدتا ہے، تو کوئی کہتا میں نے جوڑا خریدا 1,20,000 کا. اللہ کہتا میرے کو تیرے جانور سے مطلب نہیں ہے، مجھے تو تیرے دل سے مطلب ہے. پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 17، اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ فرماتا میرے کو تیرے جانور کے خون سے مطلب نہیں، گوشت سے مطلب نہیں، اس کے چمڑے سے مطلب نہیں، مجھے تو یہ بتا کون سے دل سے تو نے قربانی کی ہے. ارے میرے دوستو، آج قربانی سمجھو اور پھر کرو گے نہیں انشاءاللہ. اور حضرت ابراہیم نے کوئی ایسا معمولی کام نہیں تھا، کوئی معمولی کام نہیں تھا. آپ کو میں صرف ایک پوائنٹ بتاؤں گا، پوری قربانی نہیں بتاتا. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے کہ نہیں؟ ارے جلدی بولو، ارے بولو چلے تھے نا. کون سے بیٹے کا نام؟ عمر کتنی تھی؟ 7 سال. 7 سال. بولو عمر کتنی؟ میرے دوستو، اگر آج ہمارا بھی بیٹا ہوگا، سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہمارا بیٹا 7, 8, 10 سال کا ہوگا، بتاؤ نا باپ اور ماں کو پیار آتا کہ نہیں آتا؟ ارے بولو پیار آتا کہ نہیں آتا؟ لیکن حضرت ابراہیم نے کیسے اپنے بیٹے کو لے کر گئے؟ پہلے بیٹے کی ماں کو کہا، بیٹے کی ماں کا نام ہاجرہ. بولو بیٹے کی ماں کا نام کیا کہا؟ ذرا نہلا دو میرے اسماعیل کو، نہلا دو، ذرا خوبصورت بنا دو. اور ماں نے پوچھا بھی، بھائی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کو پوچھا کہ صبح میں بیٹے کو نہلا دو، دھلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو. کہاں نہلا دو دھلا دو، آج تھوڑا گھمانے کے واسطے لے جا رہا ہوں. ماں نے تو نہلا دھلا کے تیار کر دیا. اور بولو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر چلے جو انگلی پکڑ کے لے. اب حضرت اسماعیل کی ایک عادت تھی، جب بھی ابا کے ساتھ جاتے تھے نا تو انگلی چھوڑتے تھے، کبھی آگے بھاگتے تھے. ہوتا نا بیٹا آ گیا تو ابا پیچھے بھاگتے تھے، اس کو پکڑتے تھے، پھر پکڑ کے لاتے تھے، پھر کبھی ادھر بھاگ جاتے، پھر پکڑ کے لیکن آج معاملہ الٹا ہے. آج 7 سال کا بیٹا انگلی چھوڑ کے بھاگتا ہے تو باپ پیچھے نہیں دوڑتا ہے. بولو باپ پیچھے. اور وہ کہتا بھی، اسماعیل کہتے بھی، ابا دیکھو میں بھاگ رہا ہوں، تم میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو. انگلی چھوڑ کر بھاگا. ابا کائے کا پکڑتا، گردن جھکا کے ابا چلے جا رہے چلے. تو اسماعیل سمجھ گئے. عمر کتنی تھی؟ کہا ابا آج آپ تو ہنستے بھی نہیں ہو، آج تو آپ ہنستے بھی نہیں ہو، اور آپ میرے کو پیچھے پکڑنے کے لیے دوڑتے بھی نہیں ہو. اب ابا کہے تو کیا کہے، تب آنکھوں سے آنسو آئے. کہا ابا آپ تو رو رہے ہو. ارے حضرت ابراہیم جیسا پیغمبر اسماعیل نے پہلی مرتبہ اپنے باپ کو اس طرح روتا ہوا دیکھا. گئے ابا آپ رو رہے ہو. کہا بیٹا رو رہا ہوں اس لیے کہ ابھی آگے جا کے میں تجھے تیرے گلے پہ چھری چلا دوں گا اور تو میرے کو بہت پیارا ہے. تو وہ اسماعیل نے جو جواب دیا نا، سننا کیا جواب دیا. ابا آپ میرے پہ چھری چلاؤ گے؟ نہیں. آپ میرے پہ چھری چلاؤ گے؟ ارے ابا آپ کھانا نہیں کھاتے جب تک مجھے کھانا نہیں کھلاتے، آپ رات کو سوتے نہیں جب تک مجھے نہیں سلا لیتے. ارے آپ ساری اپنی خوشی قربان کر دیتے جب تک میری خوشی نہیں ہوتی. آپ کیسے ہاتھوں سے چھری چلاؤ گے میرے گردن پہ؟ وہ بیٹا کہہ رہا ہے کتنے سال کا؟ ابا پھوٹ کے روئے اور روتے روتے کہا ہاں میں تجھے قربان تو نہیں کر سکتا، چھری تو نہیں چلا سکتا، لیکن مجبور ہو گیا ہوں، اللہ کا حکم آ گیا ہے. کس کا حکم آ گیا ہے؟ میں نے بولا کس کا حکم آ گیا؟ وہ بچہ کتنے سال کا؟ سوچو نا، بچہ باپ کو لپٹ گیا اور کہا اللہ کا حکم ہے تو دیر مت کرنا، تم چھری چلاتے جانا، میں صبر کرتا رہوں گا. ایک 7 سال کا بچہ
بچہ کتنے پیار سے کہتا ہے قال یا ابت فعل ما تؤمر. تو ہم کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ بیٹے نے 7 سال کے بیٹے نے کیسے درد سے کہا ہوگا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل نے 7 سال کی عمر کا ابا اب چھری چلا دینا تمہارے ہاتھ کانپنے نہیں چاہیے، اس لیے کہ تمہاری مرضی نہیں یہ پیدا کرنے والے. وہ مینا میں جاتے ہو نا، حج میں جاتے تو مینا میں جاتے ہو نا، سب حاجیوں کو معلوم ہے وہ جگہ بتائی جاتی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا. ارے بولو اور کیسے لٹایا؟ معلوم دیکھو جیسے میں کھڑا ہوں پر ایسے ایسے یوں لٹا دیا. اور ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے بولو ہاتھ میں کیا ہے؟ چھری. اور حضرت ابراہیم رو رہے. سننا حضرت اسماعیل نے ایک جملہ بولا ابا میرے کو گھر میں بتا دیتے تو اچھا ہوتا، میں تو قربان ہو جاتا. تو کہا گھر میں بتا دیتا تو کیا فائدہ ہوتا؟ بیٹے نے روتے روتے کہا کم از کم آخری مرتبہ ماں کو تو دیکھ لیتا. ماں تو سمجھی کہ میں گھومنے پھرنے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، ماں انتظار کرتی ہوگی. اب وہیں پہ بتا دیتے تو کم از کم میں اپنی ماں کو چوم کے تو آیا ہوتا، ماں کی دعا تو لے کے آیا ہوتا. حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا بیٹا وقت آ گیا، لیٹ جا. دیکھو سنو لیٹ گئے. بولو کون؟ کتنی عمر تھی؟ میرے دوستوں تھوڑی دیر پہلے سوچو میرا بیٹا، آپ کا بیٹا لیٹ گیا. ابھی حضرت ابراہیم نے چھری رکھنے جا رہے کہ حضرت اسماعیل دھڑ سے کھڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا ابا گردن اڑا دو گے، کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ میری لاش کو دفن تو کرنا پڑے گا نا، کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا باپ کیسے کفن کا کپڑا لے کر آئے گا؟ بھائی باپ کس منہ سے کفن کا کپڑا لے کر؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا آپ نہیں لائے، دیکھو میں 2 چادر پہنا ہوں، ماں نے نہلا دھلا کے تیار کیا ہے، ایک چادر میں اتارتا ہوں، اوپر والی چادر اتاری اپنے ابا کو دیا. کہا ابا جب مجھے ذبح کر دو خون نکل جائے آپ کو ادھر ادھر جانا نہ پڑے، اسی کپڑے کے اندر مجھے لپیٹ کر دفن کر دینا. آپ سچ بتاؤ جب حضرت اسماعیل 7 سال کا لڑکا یوں کفن کا کپڑا اپنے باپ کو دیتا ہے، بتاؤ باپ کو کتنا بھاری پڑا ہوگا. آج اگر ہم گھر میں جائیں اور ہمارا بیٹا بولے ابا اے رومال ہے، ابا اس میں میرے کو کفن دے دینا، بتاؤ آپ بیٹے کو گلے لگاؤ گے کہ نہیں لگاؤ گے کہ بیٹا کیا یہ کفن کا کپڑا دیتا؟ لیکن حضرت اسماعیل نے دے دیا. حضرت ابراہیم نے وہ کپڑا لیا اپنے چہرے سے لگایا، بہت دیر تک روتے رہے. پھر کہا بیٹا اب لیٹ جاؤ. ارے لیٹ تو گئے. حضرت ابراہیم لیٹ گئے. بولو حضرت اسماعیل کتنی عمر تھی؟ حضرت ابراہیم پھر چھری کو تیز کر رہے ہیں، بھائی چلانا ہے، چھری چلانا ہے. جیسے چلانے کے قریب گئے پھر کھڑے ہو گئے. اب حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا ابا ایسا لیتا ہوں، ایسا چھری چلاؤ گے تو میں روؤں گا، میں چلاؤں گا اور آپ کی محبت جوش مارے گی، آپ کا ہاتھ کانپنے لگے گا. الٹا لیٹاؤ، میرے کو الٹا لیٹاؤ، گردن پہ سے چھری چلاؤ. کہا کہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا، اللہ کا چہرہ آپ کے سامنے ہوگا. اس وقت آپ کا ہاتھ کانپنے والا. کہا بیٹا تیری یہ بات برابر ہے. الٹا لیٹ گئے. بولو حضرت اسماعیل کیسے لیٹ گئے اور کیا کہہ رہے؟ الٹے لیٹ کر کہہ رہے ابا چھری چلاؤ، ابا چھری چلاؤ. سننا حضرت ابراہیم کیا روئے اور روتے روتے کہا اللہ اب بھی تو کہتا ہے کہ چھری چلاؤ؟ اللہ اب بھی تو باپ کو کہتا ہے؟ یہ باپ ہے باپ، اور میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے. میرا بیٹا کوئی شرابی کبابی جواری نہیں ہے، 7 سال کا میرا بیٹا ہے. اب اللہ کیا اب بھی تو کہتا؟ اللہ نے کہا چھری چلاؤ. تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میرے ہاتھ کانپ رہے. تو کہا آنکھ پہ پٹی باندھو. اللہ کہتا ہے آنکھ پہ پٹی باندھو. کپڑا تو تھا ہی نا، وہ کفن کا کپڑا جو تھا نا. بس حضرت ابراہیم نے یوں آنکھ پہ پٹی باندھی. پھر کہا اللہ کیا کروں؟ ارے میرے دوستوں لکھا ہے کیا پٹی باندھی کہ پٹی آنسوؤں سے بھیگنا شروع ہو گئی. کیسا روتا ہوگا وہ باپ، آنسوؤں سے پٹی بھیگنا. پھر کہا اللہ نے کہا نہیں ذبح کرو. بس حضرت ابراہیم نے چھری لی اور بیٹے کی گردن پہ رکھا. وہ تو اللہ کا عجیب و غریب معاملہ تھا. جبرائیل آئے اور آہستہ سے اسماعیل کو ہٹا دیا اور جنت کا جانور رکھ دیا اور ابراہیم نے چھری چلا دی. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بسم اللہ اللہ اکبر. چھری چلا دی. بولو چھری چل گئی، چھری چل گئی. حضرت ابراہیم نے چھری کو رکھا. کیا پھوٹ پھوٹ کے روئے، کیا پھوٹ پھوٹ کے روئے. آنکھوں پر کیا ہے؟
پٹی ہے، بس یہی سوچے اور پھوٹ پھوٹ کے روتے روتے کیا کہتے تھے معلوم؟ اللہ چلا دیا، اب ماں کو خبر دینا بہت بھاری ہو جائے گا، بیٹے کی ماں کو خبر دینا بہت بھاری ہو جائے گا، اللہ چوری کو چلا دیا۔ اللہ کی آواز آئی، اللہ کی آواز آئی، افتح عینیک، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، آنکھوں پر پٹی باندھ کے رکھے ہو، آنکھیں کھولو۔ حضرت ابراہیم نے کیسے طریقے سے آنکھوں کو کھولا ہوگا کہ کٹی ہوئی گردن ہوگی میرے بیٹے کی، یوں آنکھوں کو کھولا تو جانور ہے، ارے بولو کیا ہے؟ تو پہلا جملہ نکلا این ابن اسماعیل، پھر میرا بیٹا اسماعیل کا ہے، تو دیکھا تو ایک درخت کے نیچے حضرت اسماعیل مسکراتے ہوئے کھڑے، ارے بولو حضرت اسماعیل مسکراتے ہوئے کھڑے۔ ارے کوئی اور باپ ہوتا نا، کوئی اور باپ ہوتا تو چھلانگ لگا کے جاتا یا بیٹے کو کہتا آجا 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 میرے گلے لگ جا، نہ ابراہیم گئے نہ اسماعیل کو بلایا، حضرت ابراہیم سجدے میں گئے اور کہا اللہ میں نے تو کام پورا کیا، کیا تجھ کو میری قربانی پسند نہیں آئی؟ اللہ میں نے تو کام کر دیا، بیٹے کے گلے پہ چھری، بولو گلے پہ چھری، لیکن اللہ تیرے کو شاید میرا عمل پسند نہیں آیا۔ اللہ نے سامنے سے آواز دی، اللہ نے کہا ابراہیم اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، سر اٹھا اپنے بیٹے کو گلے لگا، اور اتنا پسند آیا آج تک دنیا والے تو راستے میں چلتا تھا تو سلام کرتے تھے، اب تو چلتا رہے گا اوپر پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے سلام کرتا رہے گا۔ اور اللہ نے کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، ہاں اللہ نے صاف کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں، مجھے کوئی بیوی خاندان کوئی ضرورت نہیں، لیکن ابراہیم آج تیری ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر لیا کہ دوست بنایا تو ابراہیم ہم نے تجھ کو دوست بنا لیا۔ قرآن کریم میں بولو بولو کس میں؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ میرے دوستو وہی کام ہم لوگ بھی کرنے جا رہے ہیں، بولو نا وہی کام، لیکن ہم کو بیٹے کو چھری نہیں، اس لیے کہتے بکرے بکرے کی لڑائی کراؤ اور موبائل پر فوٹو نکالو، اگر اور کیا کہے گا معلوم؟ ہوشیاری کیسے مارے گا؟ ارے اپنا تو ایسا یہاں سورت میں ماحول بنا ہے کہ یہاں عید کی نماز ہوئے یہاں اپنا جانور گرے، کیوں؟ اگر بیٹے کو گرا نہ ہوتا تو گرا تھا پہلے، کیوں ہوشیاری مار رہا ہے؟ میرے دوستو یہ قربانی کے اندر سب سے بڑی چیز ہے اپنا دل، اور اللہ بتانا چاہتا ہے آج جانور کے گلے پہ چھری چلائیے اور اللہ کے حکم کو آگے بڑھایا ہے۔ بھائی جانور بل بلایا، ارے وہ جانور کو کھینچتے ہیں تو آ جاتا ہے، ارے بولو آتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ ہاں تڑپتا ہے، ارے گلے پہ چھری چلتی ہے خون کا پھوارا نکلتا ہے۔ ارے کوئی بھی جانور لو چھوٹا بڑا، بھائی جب ذبح کرو تو اچھلتا ہے کہ نہیں اچھلتا؟ ارے زور سے بولو نا، یہ تو صرف ہمارے نبی کا کمال تھا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے جو آخری حج کیا، بولو حجۃ آپ نے 100 جانور ذبح کیے، بولو کتنے جانور ذبح کیے؟ حجۃ الوداع میں ہمارے نبی نے کتنے جانور ذبح کیے؟ 100 جانور ذبح کیے، جس میں 63 جانور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے۔ حضرت علی فرماتے جب وہ 100 جانور کھڑے تھے اور ہمارے نبی جب ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، ایسا لگتا تھا کہ ہر جانور دوڑنے کو تیار ہے، جیسے جیسے ہم جاتے تھے جانور دوڑتا تھا، جیسا وہ جانور اپنی زبان سے نہیں اپنے دل سے کہتا تھا سب سے پہلے میں نبی کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، میں نبی کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں۔ میرے دوستو وہ نبی کا معاملہ تھا، یہاں جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک بات آپ کو کہوں گا، اللہ بتانا چاہتا ہے آج تو نے جانور کے گلے پہ چھری چلائی، اب اپنی مرضی پہ چھری چلا، اپنی مرضی پہ چھری چلا دے، جیسے جانور کے گلے پہ چھری چلائی صرف اللہ رسول کے حکم سے، اپنی مرضی پہ چھری چلا دے اور کہہ دے آج سے میری مرضی کچھ نہیں، جو مرضی ہوگی میرے اللہ اور میرے رسول کی مرضی ہوگی۔ کون کون قربانی کا یہ سبق لینے کو تیار ہے؟ اپنی مرضی فنا کر دو، بولو اپنی مرضی۔ ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا آپ نے، حسن بصری، جلدی بولو کیا نام؟ یعنی بہت عجیب واقعہ، نہیں سنا ہوگا آپ نے کبھی۔ حسن بصری وہ بازار میں گئے، بولو کہاں گئے؟
اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے. کیا خریدے جاتے تھے؟ غلام. تو حسن بصری غلام خریدنے گئے. ایک غلام کو خریدا. بولے ایک غلام کو خریدا. جب خرید کے گھر پہ لے آئے تو حسن بصری تو اللہ کے ولی تھے, سید التابعین, سارے تابعین میں سب کے بڑے سردار تھے. جب غلام کو لے کر آئے تو پیار محبت سے غلام کو بٹھایا. کہا ہاں بھائی میں تیرے کو ابھی مارکیٹ سے خریدا, تیرا نام کیا ہے؟ میں پوچھیں گے نا تیرا نام. تو غلام نے کیا جواب دیا معلوم؟ میرا نام کوئی نام نہیں, آپ کا غلام, جو نام آج سے آپ دے دیں گے وہی میرا. حسن بصری چونکے تو کہا اچھا تیرے کو کھانا کون سا پسند ہے؟ میرے کو کچھ بھی نہیں, آپ کا غلام, جو کھانا دے دیں گے وہ کھا لوں گا. کہا اچھا تیرے کو کپڑے کون سے پسند ہے؟ کپڑا میں تو آپ کا غلام, جو کپڑا آپ دے دیں گے وہ میں پہن لوں گا. اچھا کہا تو رہے گا کیسے کمرے میں رہے گا؟ کمرہ میں غلام جہاں رکھ دو گے وہاں رہ جاؤں گا. حسن بصری بے ہوش ہو گئے. تو بولو حسن بصری جب ہوش آیا تو کہا جا تو آزاد ہے. کہا آزاد کر دیا؟ ابھی تو آدھا گھنٹہ پہلے مجھے مارکیٹ میں سے خریدا, آزاد کر دیا. کہا آزاد کر دیا؟ تو نے مجھے مصطفیٰ کی غلامی سکھا کے چلا گیا. تو نے مصطفیٰ کی غلامی سکھایا. نام تو کہا میرا نہیں میں غلام ہوں. ارے کپڑا کون سا تو کہا میری مرضی کا نہیں میں غلام ہوں. کھانا کون سا تو کہا میری مرضی کا نہیں میں غلام ہوں. رہنا کیسا تو کہا میری مرضی کا نہیں میں غلام ہوں. ارے تو میرا غلام ہو کر, حسن بصری کہتے ہیں میرا غلام ہو کر میری مرضی پر چلتا ہے. ہم تو غلام مصطفیٰ ہے, ہم کب ان کی مرضی پر چلے؟ کب چلے؟ یہ دیکھو داڑھی. ابھی میں بولوں نا مفتی صاحب مصطفیٰ کا دامن ایک چھوڑا نہیں چھوڑیں گے. بولو بولو علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غوث پاک کا دامن, ارے بغیر داڑھی, یہ مصطفیٰ کا دامن ہے. شرم کرو, تھوڑا شرم کرو, تھوڑا تو شرم کرو. اور کب کرو گے اب شرم؟ اتنا بے شرم تو بہت مشکل ہے میرے پیاروں. داڑھی نہیں, یہ مصطفیٰ کا غلام. ارے بولو نا داڑھی نہیں, مصطفیٰ کا غلام. یہ ہماری پیجامہ ٹکنوں کے نیچے جا رہی ہے. مصطفیٰ کا غلام. میرے دوستوں دکان پہ جا کے جھوٹ بولتا ہے, یہ مصطفیٰ کا غلام. ہزاروں کا قرضہ باقی ہے, ہوتے ہوئے بھی گھر میں ٹی وی بڑا آتا ہے مگر کسی کا قرضہ ادا نہیں کرتا. یہ مصطفیٰ کا غلام. پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتا ہے, یہ مصطفیٰ کا غلام. اور اللہ معاف کرے ریاض پہ دھندے کرتا ہے, ریاض پہ کاروبار کرتا ہے. یہ مصطفیٰ کا غلام. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور کون سی نماز پڑھنے آئے؟ زور سے, میرے کو کان میں تکلیف ہے, زور سے. کون سی نماز پڑھنے آئے؟ جمعہ. کب آؤ گے؟ کتنے بیٹھے ہوں گے؟ نیکسٹ فرائیڈے. کھانا کھایا محمد کے صدقے کھایا. اللہ کی قسم اگر محمد نہ ہوتے اللہ ایک لقمہ روٹی کا ہم کو نصیب نہ کرتا. اللہ پانی کا ہم کو محتاج بنا دیتا اگر محمد نہ ہوتے. محمد کے صدقے روٹی, محمد کے صدقے پانی, محمد کے صدقے کپڑے, محمد کے صدقے بیوی, محمد کے صدقے یہ رہنا سہنا, یہ بنگلہ, یہ گھر, سب محمد کے صدقے. لیکن یہ غدار تو کتے سے بھی بڑا غدار ہے. کتا بھی مالک کی وفاداری کرتا ہے. یہ مصطفیٰ کے ہزاروں احسانات کھا کے ان کا دروازہ چھوڑ کر وہ ٹی وی سیریل والے کا دروازہ پکڑا, وہ پکچر کے ہیرو کا دروازہ پکڑا, وہ یہودیوں کا چہرہ پکڑا. ارے میرے دوستوں چاروں طرف سے یہودیوں نے محنت کی تھی کہ یہ نبی سے دور ہو جائے. کبھی ٹی وی آ گئی, نبی سے دور کرو. کبھی ریڈیو آیا, نبی سے دور کرو. کبھی موبائل آیا, نبی سے دور کرو. کبھی کمپیوٹر آیا, نبی سے دور کرو. ہم نے اس سے لے لیا اور دل سے کہہ دیا ہم نے تمہاری دعوت قبول کر لی, نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا. اے مسلمان, اس لیے بھائی قربانی آ رہی ہے, مذاق مت کرنا. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, بکروں کے ساتھ مذاق مت کرنا, جانوروں کے ساتھ مذاق مت کرنا. بلکہ جب ذبح کرو تو دل یہ کہتا ہو اللہ جانور پہ چھری نہیں چلایا, آج سے اپنی مرضی پہ چھری چلا دیا. اب اپنی مرضی نہیں چلے گی, اب چلے گی تو اللہ رسول کی مرضی چلے گی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ اپنی مرضی فنا. بولو اپنی مرضی. جملہ بولو, بہت اچھا ہے یہ, میرا جملہ نہیں جنید بغدادی کا جملہ. اپنی مرضی فنا. بولو اپنی مرضی فنا, اللہ رسول کی مرضی بقا. بولو اللہ رسول کی مرضی بقا, وہ باقی رہے گی, اپنی مرضی. تو یہ داڑھی جو آپ کاٹتے ہو کس کی مرضی؟ بھائی زور سے بولنا بھائی. تو آج سے فنا, آج سے ہم چلیں گے کس کی مرضی پر. ارے میں تو کہتا ہوں سب باتیں چھوڑو,
آپ داڑھی کے اوپر ذرا الجھ رہے ہو, آپ کے چہرے بتا رہے کہ تھوڑا ٹینشن میں آ گئے ہو. وہ ایک کام کرو, آٹومیٹک سب کام ملیں گے. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں کون کون تیار ہے؟ ایک کام, میرا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے بھائی. بولو ایک کام کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں آج پورا. یہ کون سی ہے؟ نوساری بتا رہے نا, نوساری. ہاں یہ تو یہاں تو میں بہت آتا ہوں. میرا رات کا آملیٹ یہیں پہ اٹھتا ہے. وہ ہمارا حسن بھائی ہے نا, ایسے بیان کر کے آتا ہوں بھائی رات کو 2 بجے 2:30 بجے. یاسر سیدھی بات ہے, رات کو 2-2:30 بجے بیوی آملیٹ بنا کے دے گی تو میں تو یہی حسن بھائی کے پاس آتا ہوں. یہ بیچا تار کام کرتا ہے. اس کی بیوی سے بڑھ کر سکھی کوئی عورت نہیں ہے. یہاں آتا رہتا ہوں میں, لیکن میں چاہتا ہوں میرے پیاروں آج ہم سب ایک. بولو ایک ہے نا انشاءاللہ. آپ میرے سے ناراض تو نہیں نا؟ اور ناراض ہو تو معاف کرنا, میرا کچھ بولا ہو تو معاف کر دینا. لیکن ایک بات پر اگر میرے پیاروں ہماری دکان چلے گی, بولو چلے گی انشاءاللہ. یہ ہم لوگ جو بولتے ہیں نا حکومت بدل گئے, اللہ کو حکومت سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ایک کوٹ آئے گا اور کہتے ہیں نا آج اپنے پاس کیش نہیں ہے. اللہ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تو کہتا ہے, اللہ وعدہ کرتا ہے اور اللہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرے. میرے دوستوں کان کھول کر اللہ کی قسم سنو, اللہ کا وعدہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے میرا بندہ, روزی ڈھونڈنے کے لیے پریشان نہیں ہوگا. روزی ڈھونڈتے 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 تیرے گھر پر آ جائے گی. آج تک ہم نے کسی کا نوکر بن کے کام کیے ہیں. ایک بار نماز پڑھ لو, قسم اللہ کی, جو غیروں کو سیٹ بنا سکتا ہم کو کیوں سیٹ نہیں بنا سکتا؟ کب تک ہم لوگوں کی نوکری کریں گے؟ مانگو اس سے چھپر پھاڑ کے عطا کرے گا. لیکن ایک کام ہے, کریں گے تو سب کام اور لو. یہ بیوی سے جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا, بچوں کا جھگڑا بھی ختم, قرضہ ختم. ارے بولو نا, قرضہ ختم اور دکان چلے. ایک کام کرنے کا, ہاں ایسا نہیں ہے کہ آج ہی آج ہو جائے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہے مگر اندھیر. اور کتنا ٹائم لگے گا تو سنو, شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کہتے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جا, 41ویں دن سے دیکھ لے دکان تیری نہیں ہوگی اللہ کی ہوگی. مکان تیرا نہیں ہوگا, مصطفیٰ کا مکان ہوگا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ نماز کی پابندی, نماز کی پابندی. بولو کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ. میرے دوستوں ہاتھ اوپر کرو نا, بولو انشاءاللہ. آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ. ارے بولو موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں, اللہ کا وعدہ ہے, نمازی جنتی. ختم ہو گیا, اسٹیٹمنٹ ختم. بولو نمازی, زور سے نمازی. اور جنت میں تو جانے کا ہی نا اپنے کو, تو بولو نا نمازی. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تعالیٰ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرتے رہیں گے. اللہ کہتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ کہتا میں جنت الفردوس دوں گا جس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں. کون کون تیار ہے؟ دیکھو ہاتھ اوپر کرو اوپر. نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. یہ ہاتھ کس کے سامنے اٹھا رہے ہو؟ ہاں میرے سامنے. کس کے سامنے؟ کس کے گھر میں؟ کون سے وقت میں؟ اب باہر جا کے جھوٹ مت بولنا ورنہ بہت بڑا عذاب بھائی. اللہ کے گھر کا تو لحاظ رکھو. اللہ کا کریں گے. اچھا میرے کو 2-3 اعلان کرنا ہے, بہت ضروری اعلان کرنا ہے. ایک اعلان تو یہ کرنا ہے کہ میں درود شریف لے کر آیا ہوں, اور ہر جمعہ کو الحمدللہ درود شریف کا یہ نظام نہیں تو 5-8 سالوں سے چل رہا ہے. جب ہم سورت میں جمعہ پڑھاتے یا سورت کے باہر پڑھاتے یہ درود پاک تقسیم ہوتا ہے. جتنے چھپانے والے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ایک درود ابھی تقسیم ہوگا, آپ کو پڑھنا ہے, میرے کو بھی پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن ابھی نہیں پڑھنا ہے. کب پڑھنا ہے؟ ارے یاد ہے, بولو نا کب پڑھنا ہے؟ عصر کی نماز کے. اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیا ثواب ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہ درود عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھ لے. میرے نبی نے فرمایا اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ 80 سال کی عبادت ہمارے نامہ اعمال میں. تو بھائی پڑھیں گے, بولو پڑھنا شروع کریں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ایک اعلان یہ کرنا. دوسرا اعلان یہ کرنا, ہمارے بہت ہی پیارے حسن بھائی جن کی دعوت پر یہ نوساری بازار میں آنا ہوتا ہے. آج امام صاحب نہیں نظر آئے نا, امام صاحب نہیں آئے, معلوم نہیں تھا. ہمارے دوست تھے بڑے پیارے. خیر تو وہ ہمارے حسن بھائی کی دعوت پر ہم یہاں پہنچے اور ابھی پتہ چلا کہ 2 مہینہ پہلے ان کی والدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا. ہم سب مل کے دعا کریں اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے, کروٹ کروٹ جنت کا فیصلہ فرمائے.
کوئی الیاس بھائی راجستھانی کی والدہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، دعا کرے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور بھی میرے دوستوں بہت سارے لوگ ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی انتقال والے ہیں رشتے دار، اللہ سب کی مغفرت فرما دے رہے. تو ایک اعلان تو درود شریف کا کرنا ہے، ایک اعلان یہ دعا کا کرنا، ایک اعلان بہت ضروری کرنا ہے میرے دوستوں. یہ قربانی کا سیزن آ گیا ہے اور ہم لوگ الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں. ہمارا ٹرسٹ یہ کام کر رہا ہے جس میں سب سے بڑے جو کام کر رہے ہیں، میں نہیں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، ہمارے سیلواس کی جامع مسجد کے امام حضرت مولانا یوسف صاحب بوڑھے میاں ہیں. وہ باقاعدہ جاتے ہیں، 5 دن کا قیام کرتے، پہلے جانوروں کو خریدنا، پھر جانوروں کی دیکھ بھال کرنا، پھر جا کے ان کو ذبح کرانا اور ہم کو رپورٹ پہنچانا. الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں. تو ایک بڑا جانور، اس کا ایک حصہ 1000 روپیہ، یعنی پورے جانور کا ایک حصے کا. تو آپ میں سے جو بھی چاہتا ہو، پوسٹر لگے ہوئے ہیں. ہمارے جنید بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں، مولانا عثمان بھی یہاں بیٹھے ہیں، شاہ نواز بھائی بھی بیٹھے ہیں، ہمارے حسن بھائی بھی ہے، یاسر بھائی بھی ہے، عمران بھائی بھی ہے، مفتی ارشاد بھی ہے، بہت سارے جن کو بھی آپ پہچانو گے نا. اب تو صورت میں ہم لوکل کی طرح ہو گئے، کوئی ایکسپریس نہیں ہے، لوکل کی طرح ہے. جہاں بھی آپ پہنچاؤ گے مل جائے گا اور انشاءاللہ بالکل صحیح طور پر آپ کی قربانی ادا ہوگی. یہ امانت ہوگی جو صحیح طور پر پہنچائی جائے گی. تو قربانی کا ایک بڑے حصے کا 1000. اور ایک اعلان تو اور ضروری اعلان کرنا ہے کہ یہ منی پور کا نام سنا آپ نے؟ ارے بھائی ہاں بول یا نہ بول بھائی، ٹائم ختم ہو رہا. سنا نا منی پور کا نام؟ وہاں بمبئی کی کوئی جماعت گئی ہوگی منی پور، پھر وہاں کے جو حالات دیکھے بہت عجیب و غریب. ہم گجرات میں بیٹھ کر، یوں کہو کہ یہ منگل میں بیٹھ کر ہم کو جنگل کے حالات معلوم. یہ جماعت گئی اور منی پور 4 مہینہ کام کی اور ایسے روتے دھوتے واپس آئے کہ مدرسہ ہے لیکن پیسے نہیں کہ بچوں کو پڑھایا جائے. ارے بچوں کے پاس پورے کپڑے نہیں ہیں، ارے کھانے کا ان کے پاس نہیں ہے. ارے ماں باپ بولے بچے کو بھیجے مگر ہمارا بچہ کمائے گا نہیں تو ہم گھر میں کھائیں گے کیا. ایسے ماحول سے یہ جماعت وہاں پہ کام کر کے آئی اور ایک مولانا کو ساتھ میں لے کر آئے جن کا نام ہے مولانا کریم الدین، جو اس وقت ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے. مولانا کریم الدین کہاں بیٹھے؟ صرف اپنا ہاتھ اوپر تو کر دے بھائی. یہ مولانا کریم الدین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ منی پور سے آئے، بمبئی کے دعوت تبلیغ کے ذمہ داروں نے بھیجا اور میرے کو کہا کہ مولانا 1 ہفتہ اپنے ساتھ رکھنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا وعدہ میرا وعدہ، میں 1 ہفتہ اپنے ساتھ رکھوں گا. جہاں جہاں ہم بیانات میں جاتے ہیں، ہر بیان کے بعد ہم اعلان کرتے میرے دوستوں وہاں کے حالات اتنے خراب سے خراب تر ہے کہ اللہ کا گھر ہے. زبان پر لانا مناسب نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے عزتوں کا نیلام وہاں پہ ہو رہا ہے اور باپ کیسے بیٹی کی عزتوں میں مجبور ہو جاتا ہے. خیر جو بھی حالات ہے اس وقت یہ آئے ہیں، بہت ذمہ دار آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے. ولی تو ایسا ولی ہے کہ میرے ساتھ میں جب سے یہ ہے نا، بھائی ہم لوگ تو یہاں گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں. 4-5 دن سے میرے ساتھ میں اتوار کو چلے جائیں گے. یہ 4-5 دن سے میرے ساتھ میں ان کو دیکھتا ہوں جنید بھائی، تو ایسا ہوتا ہے کہ کاش کہ ہمارے صورت میں ایسے بہت زیادہ ہوتے. یہ ایسا اللہ کا ولی میں نے دیکھا، اس کو صرف ایک ہی مطلب ہے، مسجد اور باہر، مسجد اور باہر. بس جہاں کام ختم ہو گیا اللہ کے گھر میں، جہاں کام ختم تو پوچھا بھی میں نے ان کو کہ مولانا کہیں گھومنا کہا گھومنا نہیں، سب سے اچھا کام اکیلے ہو کے اللہ سے باتیں کرتے رہنا. تو میرے دوستو آپ کے پاس جو بھی زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، مجھے معلوم ہے رمضان میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہوگی لیکن ایڈوانس بھی زکوٰۃ نکالو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو آپ کی زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، للہ ہو، خیرات ہو، جو بھی ہو. یہاں ہمارے حسن بھائی نے کچھ جوانوں کو رومال لے کر کھڑے ہوں گے، 2-4 جوان باہر رومال لے کر کھڑے ہوں گے. آپ جاتے جاتے اپنی مرضی کے مطابق دیتے جاؤ. میں تو کیا کہوں گا، یہ مولانا کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا، پورے منی پور کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ارے کسی ایک بچے کا پیٹ بھر جائے گا، ارے ایک بچہ قرآن پاک پڑھنے لگے گا، ایک بچہ حافظ بن جائے گا. مجھے امید ہے کہ ہماری تھوڑی رقم میں ہم جنت کا سودا کر جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے منی پور کے مولانا یہیں پر بیٹھے ہوئے. اگر آپ کو اور ڈیٹیل پوچھنا ہو، اگر رسید لینا ہو، بڑی رقم دینا ہو تو مولانا مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کریں گے. لیکن میرے دوستوں باہر رومال ہوگا، جتنا ہو سکے آپ تعاون کریں. ایک ہی دعا دوں گا کہ جب گرمی لگے، بولو جب گرمی لگے اور قیامت کی گرمی لگے، آج کا یہ صدقہ خیرات ایسا پیارا ہو کہ قیامت میں جب گرمی لگے، اس صدقے خیرات کی وجہ سے پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ سب کو جامع کوثر نصیب فرمائے. دیکھو ابھی ذکر کا وقت نہیں رہا، 1:45 ہو گئے. سب سنتوں کی تیاری کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.